اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول حمد ثنا الہی جو مالک الغردہ اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہرتا۔ اللہ پاک کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہم پر کرم فرمایا اور فضل فرمایا، اور یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہمیں نازل فرمایا۔ اللہ پاک کے نام سے شروع، جب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، جن کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک نے کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج چند باتیں اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک حق سچ کہنے کی اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک غریب آدمی کا واقعہ ہے کہ دلی شہر کے وقت کے درویش تھے، وقت کے ولی تھے، اللہ پاک کے ولی تھے، اللہ پاک کے محبوب بندے تھے، نیک بندے تھے، اللہ پاک کے درویش تھے، جن کا نام شیخ شہاب الدین تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے ولیوں کی بڑی اعلیٰ شان ہے، بڑی فضیلت والے ہیں یہ لوگ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ولی جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کے ولی ہیں جو یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ ہم ان کی روحانیت کو، ان کے اچھے اخلاق کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ان کا اور رب کائنات کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ولیوں کے ساتھ محبت کیا کریں، اللہ والوں کے ساتھ مودت کیا کریں، محبت کیا کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں آج کے دور میں جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ہمیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھاتے ہیں، راہ راست پر لاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، اگر ہم ان سے دنیا میں محبت کریں گے، ان سے وابستگی رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ کیونکہ جب نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے، جب بندے کی محبت مودت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے، عشق اخلاق اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے، جب بندہ اللہ کے ولی کے قریب ہو جاتا ہے تو رب اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب بہت غریب آدمی تھا، اس شہر میں رہنے والا، وقت کے درویش تھے، وقت کے ولی تھے۔ وہ بندہ ان اللہ والوں سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بڑی مودت کرتا تھا۔ ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے بڑا کمال ہوتا ہے اس میں، کیونکہ یہ جہاں جہاں جس طرف پڑ جاتی ہے اللہ کی ذات اس پر کرم کر دیتی ہے، فضل کر دیتی ہے۔ اب وہ بندہ ان ولیوں کے پاس جاتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، ہر روز ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں تمام مریدوں کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اللہ کے ولی نے پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ اے بندے خدا، تمہاری 6 بیٹیاں ہیں،
ان کے لیے کوئی معاملات کیے یا نہ کیے، تو بندہ ہر وقت ہر روز اس سے پہلے، اس سوال سے پہلے جب حضرت نے پوچھا، وہ ان سے کہتا رہتا تھا کہ یا حضرت میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ایسا سبب پیدا کرے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو نکاح میں دینے کا 1000 درہم خرچہ آتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک کی ذات مسبب الاسباب ہے، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ایسا سبب پیدا فرما دے کہ میری بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، ان کو میں رخصت کر دوں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ تم پر کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ اب وہ بندہ جس محبت عقیدت سے آتا تھا اپنے ولیوں کے پاس، عقیدت کے ساتھ، جہاں ان ولیوں کی بیٹھک تھی، مریدوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی دور ایک عیسائی کا گھر تھا، وہ بڑا امیر ترین تھا، اس کے گھر میں ریوڑ، بکریاں، اونٹ، ہر چیز دنیا کی موجود تھی، بڑا پیسے والا تھا، بڑا امیر تھا اس وقت کا۔ وہ ایک دن اس غریب آدمی کو کہنے لگا، ارے تو کہاں جا کے ٹکرے مارتا ہے، کہاں جا کے روتا ہے، کون ہے تمہاری صدا کو سننے والا، کون ہے تمہارے معاملات کو حل کرنے والا، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ حضرت جن کے پاس تو جاتا ہے، تیرے پیر تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو خود چندے کے محتاج ہیں، وہ تو خود چندہ لیتے ہیں دربار کا، مزار کا۔ تو اس بندے نے کہا، غریب نے بڑی محبت کرتا تھا نا اپنے ولیوں کے ساتھ، بڑی عقیدت تھی اپنے ولی کے ساتھ، اس نے کہا، ارے اے عیسائی، تو ولیوں کی محبت کو کیا جانے، تو ولیوں کی مودت کو کیا جانے، ولیوں کے ساتھ عشق کو کیا جانے، تو کیا جانے وہ کیا ہیں، تجھے کیا پتا۔ اب وہ کہنے لگا، جو عیسائی تھا اس غریب آدمی کو کہنے لگا، اگر تیرا ولی تجھ سے پیار کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، واقعی تم سے ہمدردی کرتا ہے، تو تم اپنے حضرت سے کہو، اپنے ولی سے کہو کہ وہ میرے گھر آ کے 6 سال تک ڈیوٹی کرے، میرے گھر میں نوکری کرے، میری بکریوں کو چرائے، اونٹوں کو چارہ ڈالے، میرے گھر کا کام کرے، میری نوکری کرے، تو میں 6000 درہم تمہیں دے دوں گا، اور تمہاری جو 6 بیٹیاں ہیں ان کا نکاح بھی ہو جائے گا، رخصتی بھی ہو جائے گی۔ اب جو مرید تھا بڑی محبت والا تھا، بڑے عقیدے والا تھا، وہ اٹھ کے لڑ پڑا کہ تو نے میرے حضرت کے بارے میں ایسا کیوں کہا، وہ تو ان کے در پر تو تمہارے جیسے کئی غلام ہیں، کئی نوکر ہیں، ان کا اتنا مقام ہے، اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اب یہ بات نکلتے نکلتے پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ گاؤں سے اب حضرت صاحب کے پاس، اللہ کے جو ولی ہیں شیخ شہاب الدین کے پاس یہ بات چلی جاتی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اب وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ اللہ کے جو ولی ہوئے، اللہ کے جو نیک بندے ہوئے، دیکھے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب وہ ولی اللہ پاک کے پیارے، وہ اللہ پاک کے دوست، وہ حضرت، اب انہوں نے پرنے کو اوڑھا اپنے سر پہ، تو چلے جاتے ہیں اس عیسائی کے گھر، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، عیسائی دروازہ کھلتا ہے، کہتے ہیں کہ تو نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا نا کہ مجھے تو نوکر رکھے گا۔ تو عیسائی نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ لیں، میں نے تو سوچ سمجھ لیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ لیا ہے، میں تمہارے گھر ڈپٹی دوں گا، تو مجھے 6000 دینار دے دو، جس طرح کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن ایک
بات میری شرط ہے، ایک شرط ہے میری کہ جب اذان ہوگی، آئے آئے جب اذان ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے جھکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاؤں گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو تو منع نہیں کرے گا، باقی جو بھی کام تو کہے گا میں کر دوں گا، لیکن نماز کے وقت مجھے روکنا نہ، مجھے بند نہ کرنا، مجھے پابندی مجھ پر نہ لگانا۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، 6000 دینار دے دیتا ہے۔ وہ ولی اللہ تعالیٰ کے پیارے، وہ امام، وقت کے ولی، وقت کے اللہ پاک کے دوست حضرت شیخ شہاب الدین، آپ 6000 دینار لیتے ہیں، اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 6000 دینار لے لو، جاؤ تم اپنی بچیوں کا نکاح کر لو، ان کی رخصتی کر لو۔ اب دیکھیں اللہ کے ولی کی کتنی محبت، کتنی مودت ہے کہ ایک مرید کی خاطر، اس کی بچیوں کی رخصتی کی خاطر اپنے آپ کو کسی کے آگے نوکر رکھ لیا، کسی کے آگے کام کر لیا کہ اس کا کام ہو جائے، اس کی بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے۔ کتنی بڑی روحانیت کے مالک ہیں اللہ کے ولی، کتنا بڑا نور تھا، کتنا کرم تھا، کتنا فضل تھا۔ اللہ کے ولی تھے، دل دریا تھا، بڑی مودت والے تھے، روحانیت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کی روحانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کے ولی کا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ جاتا ہے، اپنی 6 بیٹیوں کو کا نکاح کر لیتا ہے، ان کو رخصت کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے جو ولی ہیں، وقت کے جو ولی ہیں، وہ اس بندے کے گھر نوکری کر رہے ہیں۔ ادھر سے ایک بادشاہ تھا جو وہ بھی آپ کا عقیدت مند تھا، وہ وہاں سے چلا 12000 دینار لے کے آتا ہے، عیسائی کو دیتا ہے، کہتا ہے نبی، وہ اللہ کے ولی کو، یہ الحضرت کو دیتا ہے 12000 دینار، کہتا ہے یہ 12000 یہ عیسائی کو ڈبل دیں اور یہاں سے اپنی جان چھڑائیں۔ اب دیکھیں محبت، دیکھیں اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کا پیار دیکھیں۔ تو آپ نے کہا الحضرت نے کہ تو مجھے پیسے تو دے دو لیکن مجھ پہ پابندی نہ لگا، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں، مجھ پہ پابندی نہ لگا۔ ہم بادشاہ نے کہا جی حضرت جیسے آپ کی مرضی۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ کسی اور کو دینے والا ہوں۔ آپ نے جا کے مسجد میں اعلان کیا کہ کسی کی بچی اگر رہ جاتی ہے نکاح کے لیے، رخصتی کے لیے، تو میرے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، مجھ سے آ کے لے لے۔ پھر 8-10 بچیوں کی شادی کروائی، رخصتی کروائی، پھر آ جاتے ہیں دوبارہ کام پہ، کیونکہ اس کا 6000 دینار آپ نے واپس نہیں کیا، وہ 12000 بھی آپ نے غریبوں پہ لگا دیا، غریبوں کی بچیوں کی رخصتی پہ لگا دیا۔ واپس آتے ہیں کھیت میں، وہ عیسائی دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، وہ آپ کے قریب چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے وقت کے ولی، اے وقت حضرت، کہ آپ کا اخلاق تو میں نے سنا تھا، اللہ کے ولیوں کا اخلاق، روحانیت میں نے سنی تھی، آج دیکھ بھی لی ہے کہ آپ کے اندر کتنا بڑا اخلاق ہے، کتنی بڑی محبت ہے، کتنی بڑی روحانیت ہے کہ آپ چاہتے تو آپ مجھ کو ڈبل دے کے اپنی جان چھڑا لیتے۔ تو آپ الحضرت، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں کہ اے عیسائی، اگر میرے یہاں رہنے سے کئی بچیوں کا کام ہو جائے گا، کتنی بچیوں کو اللہ پاک کی ذات نہ جانے، کتنی بچیوں کی رخصتی ہو جائے گی، کتنی کا نکاح ہو جائے گا، ماں باپ غریب جو ہیں ان کا بوجھ اتر جائے گا، مجھے اس سے اچھی بات اور کیا چاہیے۔ اب وہ عیسائی بھی حیران رہ جاتا ہے، آپ کی اخلاق کو سلام کرتا ہے، آپ کی محبت کو سلام کرتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کی محبتیں ہیں، اللہ والوں کا یہ پیار ہے، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، عشق کریں، یہی وہ نیک لوگ ہیں جو آپ کو اللہ سے ملائیں گے، آپ کو سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ یہ اس فتن دور میں اللہ کے ولی ہی ہیں جو آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔